اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے اقبال۔ پہلے میں بتاتی ہوں اقبال کون ہے۔ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں جن کا پورا نام شیخ محمد اقبال، ان کے والد کا نام نور محمد اور والدہ ماجدہ امام بی بی تھیں۔ انہیں ان کی تعلیمات کی وجہ سے حکیم الامت کا خطاب بھی دیا گیا۔ آپ 9 نومبر 1877 کو بمطابق 3 ذی القعدہ 1294 ہجری کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 کو وفات پائی۔ اس کے بعد جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے خودی۔ خودی کیا ہے؟ خودی دراصل فارسی کا لفظ ہے جس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو خود کا شعور یعنی خود کی پہچان، اور دوسرا خود کا حد سے بڑھا ہوا احساس یعنی کہ تکبر، غرور۔ اس کے بعد خودی کا مطلب کیا ہے؟ خودی کا لفظی مطلب ہے، خودی کا لفظ خود سے مستعار لیا گیا ہے جس کے معنی ہے اپنا آپ۔ بعض کے خیال میں یہ لفظ فارسی کا لفظ خود سے لیا گیا ہے جس کے مطلب ہے عادت، فطرت۔ جیسا کہ غالب لکھتے ہیں، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ اس کے بعد ہے اقبال کا فلسفہ خودی۔ اقبال کا فلسفہ خودی ہے کیا؟ ان کا جو ہم نے پہلے لیا نا، خود کا شعور، خود کے بارے میں جاننا۔ اقبال کہتے ہیں خود کے بارے میں جانو۔ جیسے کہ بر صغیر میں جب مسلمان پستی کی حالت میں تھے، غلامی کی حالت میں تھے، تو اقبال نے ایک پلیٹ فارم دیا خودی کو۔ ہمیں شروع سے بتایا گیا جب سے اس دنیا کی تخلیق ہوئی ہے کہ خود کو پہچانو کہ تم کون ہو۔ اقبال نے بھی وہی کیا جو اسلام میں ہمیں بیان کیا گیا ہے، جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہی سب کچھ اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کر دیا ہے۔ جو اقبال ہیں اپنے دیپاچی اسرار خودی میں لکھتے ہیں، یہ لفظ اس نظم میں معنی بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے، اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے، یعنی خود کی ذات کو پہچاننا۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی جب ہم خود کو پہچان لیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ خدا تک رسائی ہو جائے گی۔ جیسا کہ اقبال نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گرتوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اس کے بعد اقبال لکھتے ہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اسی کے ساتھ جیسے خودی کا لفظ ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس میں جو خودی کا پوائنٹ ہے وہ ہے صوفیہ کرام اور اقبال کا فلسفہ خودی۔ اقبال اور صوفیہ میں فرق کیا ہے؟ جو صوفیہ کرام ہے وہ خودی کو پہچانتے ہیں، مانتے وہ بھی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ خودی کو پہچان کے خودی کی نفی کر دیتے ہیں، نفی نفس کر دیتے ہیں، یعنی دنیا کو چھوڑ کے جنگلات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جبکہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں خود کو پہچانو کہ تمہیں اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، خدا کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جیسا کہ مصرع یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو پہچان کے دنیا میں رہو، دنیا کو بھی ساتھ چلاؤ اور خود کو بھی پہچانو، سیدھے رستے پہ چلو۔ جیسا کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں، انہیں بھی وہ بھی لازمی ہیں، یعنی اور وہ ضروری بھی حقوق العباد ہے، یعنی انسانوں کے حقوق۔ اس کے بعد ہے عالمگیریت۔ اقبال کی شاعری عالمگیریت ہے، یعنی پورے عالم پہ پھیلی ہوئی ہے۔ جب سے انہوں نے کی ہے نا، تو ابھی بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں جوش اور ولولہ ہوگا۔ اس وقت قوم کو بیدار کیا، یعنی جب آخرت تک، جب تک آنے والی قومیں اقبال کی شاعری کو پڑھتی رہیں گی، ان میں جوش اور ولولہ وہی ظاہر ہوتا رہے گا۔ یعنی جب بھی کوئی قوم پستی کی طرف جائے گی، اقبال کی شاعری پڑھ لے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اپنے صحیح راستے پہ چلنے لگ جائے گی، اور کامیابی کی طرف ان کا یہ پہلا قدم ہوگا۔ کیونکہ اسلام میں بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ خود کو پہچانو۔ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی لکھا گیا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس لیے عالمگیریت یعنی پورے عالم پہ پھیلی ہوئی، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ خودی کا ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جو کہ انہوں نے بیان نہ کیا ہو۔ اس میں جو سمجھ نہیں آئی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔